اور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تا۔ اعلیٰ حضرت کسی نے پوچھا ہوگا نا کہ رات کی قسمیں اللہ نے کیوں اٹھائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں محبوب کی سیاہ کالی زلف کی نا، رات کی کوئی وقت نہیں، راتیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں، تو سیاہ کالی زلفیں جب وہ چہرے پہ آتی ہیں تو پھر رات چھا جاتی ہے۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، سبحان اللہ۔ محبوب کی بولی کی قسم، محبوب کی بقا یعنی آپ کی حیات طیبہ کی قسم، اور آپ کے جہاں قدم لگے اس شہر کی قسم، سبحان اللہ۔ ایسا رتبہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا۔ اور پھر کلام لکھنے والے بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء ہیں، لیکن جنت کی بلبلیں جو ہیں نا، جنت کی بلبلیں وہ آپس میں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتی ہی ہوں گی، اللہ کا بھی ذکر کرتی ہوں گی، محبوب کا بھی ذکر کرتی ہوں گی، لیکن جب دنیا کی بات کرتی ہوں گی نا تو کہتی ہوں گی کہ ہندوستان میں احمد رضا جیسا نعت خان ماں نے پیدا ہی، سبحان اللہ۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ مشہور و معروف ہے، اور آپ نے یہ کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل کیے جائیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جسم دھڑ الگ سر الگ، دھڑ کے اوپر گھوڑے دوڑ جائیں، ہڈیاں چور چور ہو جائیں،
مردہ نہیں کہنا. تو مولا کریم کیوں؟ بھائی جو مردہ ہے اس کو مردہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی کا جنازہ تو تم نے پڑھا ہے. ہاں جی پڑھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نبی کا جنازہ ہو وہ نبی تو فوت ہوا، اگرچہ ہماری طرح جنازہ نہیں تھا. جی نبی کو دفنایا ہے تم نے، نبی کی وفات ہوئی ہے. بھئی عجیب بندے ہو تم، ساتھ کہتے ہو دفنایا بھی ہے، ساتھ کہتے ہو زندہ بھی ہے. بھئی تم کہتے ہو کہ نبی کی فلان جگہ قبر ہے، پھر زندہ بھی کہتے ہو. تو ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ورغلایا جاتا ہے. میرے پیارے تم تو اس نبی کے بارے میں سوچ رہے ہو جو بالکل صحیح سلامت اپنی قبر میں اترے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک وہ صحیح سلامت اپنی قبر انور میں رہیں گے. ان کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہو. ہمیں تو رب نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ میدان احد میں ہو، کلیجہ چھلنی کیا جا چکا ہو، کان کاٹے جا چکے ہو، جناب اندر سے جناب سارا دل گردے پھیپڑے سارے نکال لیے گئے ہو. ساری دنیا کہے امیر حمزہ شہید ہو چکے، ان کا جنازہ ہوا، کئی مرتبہ جنازہ ہوا امیر حمزہ کا، پھر ان کی تدفین ہوئی، سارا کچھ ہو چکا. رب نے فرمایا خبردار کسی نے مردہ کہا تو. ہمیں تو ان کے بارے میں سمجھایا گیا کہ جن کا تھرڈ ملک شام میں اور ان کا جسم اقدس کربلا میں. رب نے فرمایا خبردار کسی نے مردہ کہا. مولا کریم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا زندہ ہیں. کیا ہے؟ زندہ. الہ العالمین ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے زندہ ہیں. بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے کس دن تشریف لے گئے؟ 10 محرم دی. تو بھائی قبر میں اترے جی ان کا مزار ہے جی، ہے جی. مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو مردہ نہ کہو. مولا کریم سمجھ نہیں آتی. فرمایا تو انہوں نے کیا سمجھو؟ سمجھی وہ چیز جاتی ہے جو سمجھ میں آئے. یہ تو رب نے خود فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. کئی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھے بغیر بھی مانی جاتی ہیں. موبائل میں کیسے آواز آتی کبھی کسی کو سمجھ آئی؟ یہ وائرز لگی ہوتی ہے، تاریں لگی ہوتی ہیں، تاروں کے ذریعے بجلی آتی تھی. پہلے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی نا کہ بجلی تار کے اوپر چل رہی پر ادھر ادھر ہو جائے. کڈی سیانی بجلی. آپ چنگے بھلے بندے ہو گئے کہ لین دے وچکار نہیں ٹر دے. بجلی کڈی سیانی جدھر سے تار ہے تو لگی جاتی ہے. اگے پیچھے گڈے کی پہ چلے. چلو وہ تو زمانہ گیا، اب تو وائرلیس چارجنگ آ رہی. بھئی بغیر تار کے بھی موبائل چارج ہو رہے ہیں نا. مولوی سمجھائے سانوں میں، لیکن نہ مولوی کو سمجھانے کی ضرورت ہے نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب سامنے ہو رہا ہے تو ہمارے گے. بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. قرآن بتا چکا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کا جنازہ ہوتا ہے، ان کی تدفین ہوتی ہے، ان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے. ان ساری باتوں کے باوجود ان کا مردہ کہنے کی اجازت نہیں. بات ختم ہو گئی. مولا کریم دماغ سے اگر گال آ جائے فرمایا دماغ سے میں نکالو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ. گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں. بھائی جو نبی کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کر گیا، امام حسین سے ہم کیوں محبت رکھتے ہیں؟ کیونکہ سرکار کے نواسے ہیں. حضرت فاطمہ سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر. صدیق اکبر سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ سرکار کے غلام ہیں. فاروق اعظم سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ سرکار کے غلام ہیں. بھائی جس کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت یہ ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہا جا سکتا، خود اس نبی کا کیا کمال ہے. یہ منکر منافق یہ گندا ہے واللہ،
نجاست کا بلکہ بلندہ ہے ورنہ، کیوں جو مردہ کہے تجھ کو آقا وہ خود مردہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے، گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کا معنی ہے گواہ ہونا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کو شہید کو، شہید کا معنی ہے گواہ ہونا، شہید کا معنی حاضر مع ناظر، لیکن قتل ہونے والے کو شہید کو کہا جاتا ہے۔ اس کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ شہید ہوتا ہے یوں جان نکلتی ہے تو روح جنت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو شہید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کی بارات لینے کے لیے آتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے یہ شہید ہے کہ جس پر فرشتے حاضری دے رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر یہ بارگاہ الہی میں ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کو درد کتنا ہوتا ہے؟ ظاہر جسم کٹتا ہے، اتنی تکلیف۔ ترمذی کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جس طرح کوئی چٹکی کاٹتا ہے نا، چونڈی کاٹتا ہے، چونڈی، تمہیں جس طرح چٹکی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے شہید کو بس اتنی ہوتی ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ سارا معاملہ دیکھو نا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام میں 10 محرم کو یہ سارا واقعہ ہوا، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کو سنا، اور پھر ایک شعر پڑھا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کو بلکہ یوں کہو کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اب کون حسین ہوگا؟ چلو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تو ہوں گے نا، تو اسلام کی بقا ہم سب چاہتے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں اسلام کی بقا ہو، ہم سارے چاہتے ہیں دین کا بول بالا ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا کوشش کرنی پڑے گی؟ دیکھو ابھی دھان کاشت ہو رہی، کہیں بیجے جا رہے ہیں کہ بیجے تھے؟ بیجے جا رہے، کوئی بھی نہیں بیجے جا رہے، بیجے جا رہے ہیں نا، تو دھان کی کاشت سے پہلے کیسے ہوتا ہے کہ بندہ جا کے چلو بیجو جی، گندم کی طرح تو نہیں بویا جاتا نا، باقاعدہ زمین نرم کی جاتی ہے، اونی کرتے ہیں ایسی بھی، تو زمین باقاعدہ نرم کی جاتی ہے، پھر پانی چھوڑا جاتا ہے، پھر بڑا اہتمام ہوتا ہے، پہلے زمین تیار کی جاتی ہے پھر فصل لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی بقا رکھنے والے مجاہد پیدا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین پر مر مٹنے والے سپاہی پیدا ہوں، تو باقاعدہ پہلے زمین تیار کرنی پڑے گی، ایسے نہیں سارا کچھ ہو جاتا، انویسٹمنٹ کرنی پڑتی۔ یہ تھوڑی سی عجیب و غریب باتیں لیکن بڑے دھیان سے سننے والی۔ ہم سارے کے سارے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پھنسی اگر بنی ہے تو اس طرح کیا جائے کہ پھنسی کے اوپر پٹی لگا دو۔ بعض اوقات ڈاکٹر زخم کھلے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اگر پٹی لگ گئی
تو اندر سے زخم خراب ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ کینسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اوپر سے پٹیاں لگا رہے ہیں، اندر سے کام سیدھا نہیں کر رہے. تو کیسے ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں. اللہ کرے یہ باتیں دل میں اتریں. بابا جی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی گھر چلے گئے. اصل کی نماز پڑھانے کے لیے آنے لگے تو اماں آئی گھر میں. ہوتا ہے قاری صاحب کے پاس، میاں جی کے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی وہ بچی دی شادی کرنی ہے جی، تو ذرا کسی کو رشتہ لبے تو دسرا ہے. مولوی صاحب نے پوچھا بھی کوئی شرائط ہے، کس طرح کا رشتہ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی رشتے کے لیے 2 شرطیں. ہماری بیٹی کہتی ہے مجھے اس بندے سے شادی کرنی جس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. کون سی 2 چیزیں جی؟ میں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے دل میں بیت المقدس کو آزاد کروانے کی جرت، ہمت، نیت، دل ہو اس کا کہ میرا وس سے لینا تو میں سویرے بیت المقدس آزاد کرا رہا. ایک یہ، دوسری یہ کہ اس کے دل میں ایسا ایمان کا جذبہ ہو اور اتنا وہ نیک ہو کہ کل قیامت والے دن مجھے جنت میں ساتھ لے جائے. یہ بات کس نے کہی؟ بی بی نے. کس نے؟ بی بی نے. کس کی خواہش ہے؟ بیوی کی. لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ میرا شوہر ایسا ہو جس میں یہ 2 صفتیں پائی جائیں. نمبر 1، وہ اتنا نیک ہو مجھے جنت میں ساتھ لے جائے. نہیں بھی ہنی مون سوئٹزرلینڈ آ جائے. نہیں کم از کم اتنا کچھ ہونا چاہیے، کچھ 70-80 ہزار تنخواہ نوکری تو ہونی چاہیے نا سرکاری. اور خواہشات ہماری کیا ہیں کہ دین کا بول بالا ہو، وہ دین پھیلے پوری دنیا میں. ایسا نہیں ہوگا. کیسے ہوتا وہ بتا رہا ہوں. بی بی کی یہ 2 شرطیں ہیں. قاری صاحب کا ٹھیک ہے جی تو اپنے اللہ خیر کرے. بابا جی نے نماز پڑھائی، اثر کی نماز پڑھائی. پرانی بات ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو تھے وہ چلے گئے. ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس کی شکل و صورت سے لگتا ہے کہ مسافر ہے. بابا جی میرا پتر کتوں رہنا ہے؟ میں نے بابا جی میں مسافر ہوں. میں کتوں آیا؟ فلاں جگہ تو ہے. جانا کتوں؟ نے کہ بس کاروبار کر رہے، چل رہا ہے سلسلہ. میں نے پتر تیرا کار کتنے؟ میں نے کار کوئی نہیں گا، کار مسلم ہے. میں نے اچھا تو کیویں وسائیں گا؟ انہوں نے رشتہ شادی شدی کرانا ہو. انہیں کس طرح کا رشتہ چاہیے؟ اس نے کہا جی بس میری 2 ہی شرط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بی بی ایسی ہو کہ اس کے دل میں بیت المقدس کو آزاد کروانے کا جذبہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ کم از کم اتنی نیک ہو مجھے جنت میں ساتھ رہے. انہوں نے کہا یار مقامت بن گیا. اس کے علاوہ تیری خواہش؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی خواہش نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے. بابا جی گھر گئے، بیگم سے کہا وہ اماں جی کو بلاؤ جو کہے کہ میری بیٹی کی شادی کرنی ہے تو یہ شرطیں ہیں. اچھا یہ بات بڑی توجہ سننے والی ہے. اب میرا نہیں بات کر دے، بس تھوڑی دیر میں اور کرنی. اصل میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ روڈ راستے بلاک نہیں کرنے چاہیے. حالات اس طرح کے ہو جاتے تھے. ابھی 1.5 گھنٹہ میں پھنسا رہا ہوں. آپ یہاں سوچ رہے ہیں مولوی آیا ہی نہیں، پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا. تو سب کو تو انہوں نے بتایا بھی نہیں ہوگا. تو عرض میں یہ کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کیجیے گا. بابا جی نے کہا بھی کام ہو گیا تیرا، اور لڑکی کو بلایا بھی تمہاری کوئی اور شرط شرائط بتا دو ابھی مجھے. انہوں نے کہا یہ اپنی شرط کو نہیں، منڈا جانا پڑا چیز ہے. انہوں نے کہا کب گیا پھر؟ دونوں کو بٹھایا، نکاح پڑھایا. نکاح پڑھایا، لڑکی کی رشتی ہو گئی. اگر آپ سارے دل و جان سے، دل و دماغ سے موجود ہیں یہاں تو اگلی بات عرض کروں. جی جی کرو. ان دونوں میاں بیوی کی شادی ہوئی. ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اسے دنیا صلاح الدین ایوبی کہتی ہے.
سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ گانے بھی سنی جانے, آپ نمازاں بھی چھڈی جانے, فلماں بھی ویکھی جانے, سارا کچھ کیتے جانے. ہاں جی, پھر کشمیر آزاد کرانا ہے. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ پھنسیوں کے اوپر ہی پٹیاں لگائے جا رہے ہیں, اور دوائیاں کھائیں تو اندر سے بھی پھنسیوں کو چلائیں. وہ لوگ جن کے جنازوں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی, مگر تم کیا. انویسٹمنٹ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن بہت دیکھو نا, میاں بیوی دو شرطیں چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن دنیا نے دیکھا پھر بات کہاں پہنچی. میں ایک مثال اور دیتا ہوں. لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, ادھر بی بی آدھی پاجی ہے 500 روپیہ میرا جو دانے پا ہے, کار پاویں 50 روپیے پتر نہ دے, 9 500 نہیں دینا, کبوتر والے بھیج دیجیے. یہ کون سے کبوتر ہے بھائی؟ کوئی خاص بات ہے میں بھائی؟ خاص بات کیا تھی؟ غار سور میں گزرنے والی ایک رات تھی. آمنہ کے لال غار میں داخل ہوئے, آمنہ کے لال غار میں داخل ہوئے. سرکار غار میں گئے, کبوتری اور کبوتر ایک جوڑے کو خبر ملی کہ موقع ہے نوکری کرنے کا, موقع ہے نوکری کرنے کا, موقع ہے, کر لو. نکاح کرنا کیا ہے؟ کرنا کیے گھونسلہ بناؤ, رات کے کچھ حصے میں تنکے اکٹھے کیے. سوچے نا, رات کے کچھ حصے میں تنکے اکٹھے کیے, اکٹھے کر کے گھونسلہ بنایا, پھر کبوتری نے انڈے دے دیے, وہیں بیٹھے. ایک رات محنت کی انہوں نے, ایک رات محنت کی اماں نے اور ابا نے. دوسرے دن سلسلہ ختم ہو گیا. چند دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, لیکن نسلیں تار گئے. وہ کبوتری اور کبوتر اپنی نسلیں تار گئے, کوئی فکر فاقہ نہیں ہے ان کی نسلوں کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سدھر جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں چلی جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں سے نحوست ختم ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں عشق رسول کی شمع جل جائے, تو اور لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اور آپ کی بیوی یا آپ اور آپ کی اولاد, آپ اور آپ کے ماتحت صرف اپنے آپ کو نیک کر لیں, اپنے حصے کی شمع جلائیں, باقی شمع خود جل جائیں. لیکن ہم خود اپنے والی شمع نہیں جلانے دیتے ہیں بھائی. ہم خود نماز نہیں پڑھتے. یہ قبر والا چراغ ہماری اپنی کالی ہوگی, کسی کی روشن کیا کریں گے؟ یہ جو ہے نا, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے قبریں روشن ہوگی نا, یہ کیسے روشن ہوگی بھائی؟ یہ اس کی روشن ہوگی جو دنیا میں رہ کر محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کر کے گیا ہوں. آخر میں بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر ہر بندہ یہ چاہے نا, ہمارے ہاں گڑبڑ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے, اے گلی میں نہیں بڑھن دینی, کتنے میں روڑا ہوگا تو میں نے سیانی کا, لیکن روٹین ساڑھے آتے ہیں نہیں ہوتا ہے. اے اگر ان دے دور چ بڑی تے پھٹی اندی لگ جانی, ہن سٹے لے آؤ, اپنی باری آئے ادو بناؤ. مطلب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نمود و نمائش ہو,
میرے پیارے اگر اسی طرح نمود و نمائش کا پھڈا پڑا رہتا تو یہ عمارت آپ کو نظر نہیں آتی. اس پوری کھڑی ہوئی عمارت کے نیچے کئی ایسی اینٹیں ہیں ہزاروں جنہوں نے اپنی نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں. نہ ان پہ پینٹ، نہ ان پہ سیمنٹ، نہ ان کو سلامی، نہ ان کی صفائی، بنیادوں میں وہ ہے. ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور شمع جلا کے یہ خیال کرنا ہے کہ ہماری نسلوں کو فائدہ ہو. اور نسلوں کو فائدہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گیدرنگ زیادہ کریں. نسلوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی انویسٹمنٹ کریں. بس اپنے حصے کی انویسٹمنٹ کیسے کرنی؟ آپ تہجد پڑھنی شروع کر دیں. بس ہم کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ ہے بھی نہیں کرتا، وہ ہے بھی نہیں کرتا، وہ ہے بھی نہیں کرتا، تو پڑھنا. آپ تہجد پڑھیں، آپ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. آپ کریں اپنے حصے کا کام، پھر چھوڑ دیں باقی معاملہ. پھر کیا ہوتا بلا؟ سورہ کہف ہے، سورہ کہف ہے نا. ابا نیک ہوئے، چلو جی اے منڈا، اے تو بغیرتی کرتا ہے، اور تیرا ابا کتنا شریف آدمی ہے. چلو دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے. بس اے تیرا دادا شریف ہے، تیرے دادے نال ساڈا بڑا تعلق سی، جا دفع ہو جا، نکل جائے. تو یہ دیکھ، اور دادا تو کسی یاد بھی نہیں ہوگا نا. اور جب کوئی اپنے حصے کی شمع جلا جائے پھر بلا کیا ہوتا ہے؟ پتر، پوترا، پڑپوترا، اس کو کیا ہوتا ہے جی؟ چلو پڑپوترے دا پتر، پڑپوتے دا کوئی پوترا، پڑپوتے دا پڑپوترا، اینی کر دو سی. 8ویں پشت میں ابا نیک تھا، سکا پیو نہیں، دادا نہیں، پردادا نہیں، پردادے کا باپ نہیں، پردادے کا دادا نہیں، پردادے کا پردادا نہیں، پردادے کے پردادے کا بھی پردادا نیک تھا. بچے یتیم تھے، دیوار گرنے والی تھی، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، یتیم بچے ویلے رہ جاتے. رب نے فرمایا ان کا ابا نیک تھا. 8ویں پشت میں پردادے کے پردادے کا پردادا، ان کا ابا نیک تھا. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، ان کی نسلوں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے پھر موسیٰ و خضر کو بھیجا. پھر خضر علیہ السلام نے لیا بھی کچھ نہیں، دیوار سے دکھا دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ساڈی اکھاں دے سامنے سارا کچھ ہو جائے، اتر اپنی اکھاں سامنے کچھ نہیں ہونا. آپ کو اپنے حصے کی شمع جلانی پینی. نیکی کرنے والا اپنے حصے کی نیکی کرے. میرے اس بیان کے بعد یہ ذہن بنا لیں، آپ نے محلے میں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، کوئی فلانا نہیں کر رہا، فلانا نہیں کر رہا، فلانا نہیں کر رہا، فلانا. آپ حضرت صاحب تو پتہ ہی کوئی نہیں کر رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کے لیے، میں اپنی نسلوں کے لیے کیا کر رہا ہوں. ان کے لیے نحوست چھوڑ رہا ہوں یا ان کے لیے کوئی نیکی روشنی کر رہا ہوں، ان کے لیے شمع جلا رہا ہوں. شمع جلانے کی مثال میں نے آپ کو کبوتر کی دے دی. شمع جلانے کی مثال میں نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں 8ویں پشت میں باپ نیک تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینڈک کو نہ مارو. مینڈک کو آپ نے روایت اور طریقے سے سنی ہوگی، مینڈک کو نہ مارو. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ دہکائی جا رہی تھی نا، یہ وہاں پانی پھینک رہا تھا، اس نے اپنے حصے کی شمع جلائی. آج کا مینڈک پتہ نہیں اس کا رشتہ دار بھی ہے کہ نہیں، لیکن سرکار نے فرمایا اس کو بھی، یہ اس کی برادری ہے. کتنا فائدہ ہو. آپ ساری زندگی لگا دینے دوسرے سیدھا پتلا کرنا. ہاں اپنے آپ کو سیدھا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی نیکی کی وجہ سے پورا محلہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے آپ کی نیکی کی وجہ سے پورے محلے میں روشنیاں پھیل جائیں. اس لڑکی کو کیا پتا تھا، اس لڑکے کو کیا پتا تھا کہ ہم دونوں کی اس نیت کی وجہ سے ایسا نوجوان پیدا ہوگا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی.
اور نحوست بھی بڑی پھیلتی ہے. مسلم شریف کی بات، چھپکلی مار دو ثواب ملے. چھپکلی مار دو، کیا بولا میں نے؟ چھپکلی بند، پتہ ہے چھپکلی کس کو کہتے ہیں؟ کوڑ گلی میں کہتے ہیں چھپکلی مار دو ثواب ہے. بھائی چھپکلی تو ہم گال بیٹھی، چھپکلی نے FIR کرائی تھوڑے خلاف، مسئلہ کی پرابلم کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب آگ دہکائی جا رہی تھی، ان دا ابا بھی بھوکا مار رہے تھے اور ودے یہ کہتے ودی کوئی نہیں، لیکن ابے کی نحوست والے کام کی وجہ سے اولاد ہجرت ہوتی بھی. تو یہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. اگر نواسے کو جھولے دیے جائیں، لوریاں دی جائیں، اور لوریاں ہوں قرآن کی، ماں بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے قرآن پاک پڑھ پڑھ کے چکی چلائے، قرآن پاک پڑھ پڑھ کے جھولے دے، ٹھیک ہے، اور ماں راتوں کو سجدے کرے، تو پھر بیٹا حسین ہی ہے. پہلے پوری گراؤنڈ تیار کرنی پڑتی ہے. آپ اور میں یہ کوشش کریں کہ اپنے حصے کی شمع جلائیں. وہ اپنے گھر میں جلائی جا سکتی ہے، اپنی دکان پہ. اے موم بتی نہیں لے کے جلا دینی، پھر پتہ لگے موم بتیاں سارے جلاتی ہیں، لو جی مجھے جلاتی کیا کہ موم بتیاں جلاؤ. تو یہ موم بتیاں نہیں، اپنے حصے کی شمع کا مطلب ہے اپنا سینہ روشن کرو. اور وہ سینے کی روشنی کہاں سے ملے گی؟ آمنہ کے لال سے ملے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع جلاؤ. مسکرانا صدقہ ہے، مسکرانا، تو مسکرا کے ملو ہر مسلمان سے. اور ابا اگر مسلمان ہے تو وہ تو زیادہ آگے. اب سارے محلے نا دوستی یاری لا رہے ہیں، ابے ہمارے تلام کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابے نے سب تو بڑی غلطی کی تھی انہیں. چاچے تائے نا تو تھوڑا بڑا ہے نا، باقی چودھری صاحب کو ساری دنیا اسلام کر دی، لیکن آپ کا نہ سکا بھرا بولتا ہے، نہ چاچا بولتا ہے، نہ ماموں بولتا ہے، نہ تایا بولتا ہے. اور ساڑھی انہوں نے بات ہی نہیں، بندے ٹھیک نہیں. بہت اس خاندان نے صرف حضرت صاحب بچے نہیں، باقی سارے غلط سے. ہاں، مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. 10 محرم کی نیاز دیتے ہیں، محرم الحرام میں نیازیں دیتے ہیں، اور یہ نیازیں پیسے سے ہوتی ہیں. یہ پیسے دیں گے تو صدقہ ہے. مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کریں گے یہ بھی صدقہ ہے. یہ شمع جلائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. محبوب اگر آپ ان کو ہر بات پہ جھڑکتے رہتے نا تو یہ آپ کے آس پاس نہیں ہونے تھے. آپ نے پیار ہی ان کو اتنا دیا ہے کہ آپ کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں. تو یہ شمع نے سب سے پہلے اپنے گھر پہ جلائیں، اخلاق کی، پیار کی، کہ آپ کا پورا خاندان آپ کو گرویدہ ہو جائے. ہر ایک سے پھٹا ہو سکتا ہے، تیرے تو بغیر گزارا ہی نہ ہوگا انہوں نے. آئیے التجا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور بات کا اختتام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ، جنہوں نے بھی پایا وہ آپ سے ہی ملا ہے. ہم بھی التجا کرتے ہیں، ہم بھی چھوٹی سی شمع جلانا چاہتے ہیں. ہم بھی اس محفل کو یادگار بنا کے اس میں نیت کر کے کہ آج صبح سے ہی، بلکہ ابھی سے ہم سچی توبہ کریں گے. 2 رکعت نمازیں توبہ ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے نیا سال شروع، ایک زندگی کو نئی جہت دیں گے. اخلاق، پیار، محبت، جو لوگوں سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، دنگا فساد، سارے معافیاں مانگ لیں گے ہم، اور اپنے حصے کی شمع جلائیں گے. ممکن ہے اس شمع کی بدولت کل میں سے آپ کی اولاد میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں
کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ جس طرح یا رسول اللہ آپ نے قبول کیا اس کبوتری اور کبوتر کو، جس طرح مقبول ہوئی وہ مکڑی، یا رسول اللہ ہمیں بھی قبول فرما۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا پیار نصیب فرمائے، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اولیاء امت سے محبت ہو۔ بس اپنے بارے میں غور کریں، میں کتنا اچھا ہوں اور مجھے کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل علاقے میں بھی بہار، گھر میں بھی بہار، اور ملکوں بہار آ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔